اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ الحشر، آیت نمبر 1 سے 24۔ سورہ 59 الحشر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے سب چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت تتو درشتا والا ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب منکروں کو ان کے گھروں سے پہلی ہی بار اکٹھا کر کے نکال دیا۔ تمہارا گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ ان پر وہاں سے پہنچا جہاں سے انہیں خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی۔ پس اے آنکھ والو، عبرت سیکھ حاصل کرو، اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی دیش نکالا نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ ہے اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کھجوروں کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا انہیں ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ اللہ کے حکم سے، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ اور اللہ نے ان سے جو کچھ اپنے رسول کی طرف لوٹایا تو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط پربھتو دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ اللہ اپنے رسول کو بستیوں والوں کی طرف سے لوٹائے تو وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے، اور رشتہ دار اور یتیم، اناتھوں اور مسکینوں، اسہائے جنوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ اور رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، اور وہ جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان مفلس مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکل گئے ہیں، وہ اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور جو لوگ پہلے سے دار مدینہ کے قرار پکڑے ہوئے ہیں اور ایمان پر جمع کیے ہوئے ہیں، جو ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے اس سے وہ محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس سے تنگی نہیں پاتے جو مہاجرین کو دیا جاتا ہے، اور وہ انہیں اپنے اوپر پراتھمک رکھتے ہیں اگرچہ ان کے اوپر فاقہ ہو۔ اور جو شخص اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ دیش نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو بڑا شفیق، کرونہ میں اور مہربان ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو نفاق پاکھنڈ میں مبتلا ہیں؟ وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ہے، اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکالے جائیں گے، اور تمہارے
معاملے میں ہم کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر ان کی مدد کریں گے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر وہ کہیں مدد نہ پائیں گے۔ بے شک تم لوگوں کا ڈر ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے، یہ ہے اس لیے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ لوگ سب مل کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے، مگر حفاظت والی بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ میں۔ ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے، تم انہیں متحد ایک جٹ خیال کرتے ہو اور ان کے دل جدا جدا ہو رہے ہیں، یہ ہے اس لیے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ یہ ان لوگوں کی مانند ہے جو ان کے کچھ ہی پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے شیطان جو انسان سے کہتا ہے کہ منکر ہو جا، جیسے شیطان جو انسان سے کہتا ہے کہ منکر ہو جا، پھر جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ پھر انجام دونوں کا یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں گئے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کی سزا یہی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ باخبر ہے جو تم کرتے ہو، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود ان کی جانوں سے غافل کر دیا۔ یہی لوگ نافرمان ہیں، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ وہیں اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، سب عیبوں سے پاک، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زوراور، عظمت والا۔ اللہ اس شرک سے پاک ہے جو لوگ کرتے ہیں، اللہ اس شرک سے پاک ہے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورتگری سنرچنا کرنے والا، اسی کے لیے ہیں سارے اچھے نام۔ ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت تتو درشیتا والا۔ صدق اللہ العظیم۔